فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کی 4 آیات، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اور ان کے بعد کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اور قرآن مجید میں بیان کردہ دیگر واقعات، خواہ وہ کسی نبی سے وابستہ واقعہ ہو یا کسی قوم سے وابستہ واقعہ ہو، کسی فرد کا تذکرہ ہو یا کسی جماعت کا ذکر کیا گیا ہو، یاد رکھیے قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد قطعاً تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد قطعاً کوئی کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد قطعاً کوئی قصہ گوئی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر واقعہ اپنے ضمن میں ایک سبق، ایک نصیحت اور ایک عبرت رکھتا ہے. ہر واقعے کو آنے والی انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو بنیادی طور پر واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد سمجھیے. ان کا مقصد ہے انسانوں کو پیغام ہدایت دینا. انسانوں کو پیغام ہدایت دینا یہ بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کے بیان کردہ قصوں اور واقعات کا. اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس میں نہ تو جگہ کا تعین ہے، نہ ہی زمانے کا تعین ہے، نہ ہی ان افراد کے ناموں کی وضاحت ہے، نہ ہی ان افراد کے حوالے سے پس منظر یا پیش منظر کے بہت سارے جزیات کا ذکر ہے، بلکہ مقصودی کلام اور مقصودی بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. مقصودی بات کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ واقعہ اپنے پورے اجزاء کے ساتھ ذہن میں رسوخ کر جائے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 450 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ہیں بیدروس ان کا نام ہے. بہت نیک، بہت صالح بادشاہ ہیں، دین عیسوی کے پیروکار ہیں، اور زمانہ بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے تھے. لیکن عین ان کے 68 سالہ دور حکومت میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں میں ایک مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، رائے بدل گئی. اپنے اسلاف اور اکابر سے، اپنے بزرگوں سے رائے مختلف ہو گئی. رائے جو بدلی وہ یہ تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب مر جائے، ہڈیاں گل سڑ جائیں تو پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے. یعنی حشر اجساد، جسموں کو دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا، یہ ان کے نزدیک ایک مختلف فی مسئلہ بن گیا. بادشاہ کو جب اپنی رعایا کے درمیان پیدا ہونے والے اس خلجان کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کے عالم میں بادشاہ نے گوشہ تنہائی اختیار کی. اس وقت کے جو صالح حکمران تھے، اور حکمران ہوتا ہی وہ ہے
کہ جسے اپنی رعایا کی فکر ہو۔ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار اور سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، ان کے لیے بھلائی سوچتا ہے، خیر سوچتا ہے۔ بادشاہ نے گوشہ تنہائی اختیار کیا اور لگے رب کے دربار میں دعا مانگنے کہ پروردگار، یہ میری جو رعایا کے اندر ایک اختلافی صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ لوگوں کا جو عقیدہ اور نظریہ اب خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے، پروردگار کوئی ایسی سبیل پیدا کر دیجئے، کوئی ایسا راستہ نکال دیجئے کہ ان کا یہ بگڑتا ہوا عقیدہ وہ تھم جائے اور عقیدے کی پختگی جو اسلاف اور اکابر کی تھی وہ پھر سے پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو نظریہ ان کے درمیان اب پھیل رہا ہے کہ اجساد کو، جسموں کو دوبارہ جمع کرنا ناممکن ہے، پروردگار اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دیجئے تاکہ یہ عقیدہ جو بگڑ رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس کو یہیں رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 150 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ روما سلطنت، رومن امپائر، اس وقت جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، انتہائی ظالم، جابر اور بڑا متعصب قسم کا مشرک حکمران تھا، بت پرست تھا، اور بت پرستی کی باقاعدہ دعوت ہی نہیں بلکہ جبراً لوگوں کو بت پرستی پر لانے کی کوشش کرتا تھا۔ قوم اپنے تہوار اور میلے کے لیے شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں گئی اور وہاں پر بادشاہ اس میلے کے دوران بہت سارے کام کیا کرتا تھا، بہت سارے کام کرواتا تھا۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایک مقتل، یعنی جس کو قتل گاہ کہتے ہیں، وہ بنوا رکھی تھی، اور اس مقتل کے اندر، قتل گاہ کے اندر ان لوگوں کو لا کر کے قتل کیا جاتا تھا جو لوگ بادشاہ کے کہنے پر غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سر عام وہاں پر شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، اور جو بت پرستی کا انکار کرتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا۔ کسی کو جلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا، کسی کو سولی لٹکا دیا جاتا، کسی کو تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جاتا۔ اب یہ میلہ ہے اور میلے کے اندر یہ والا ایک منظر بھی ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں اس نظریے اور عقیدے کے حوالے سے نفرت جاگ اٹھی۔ اس کا یہ کیا بات ہے؟ حقیر جانا اس عمل کو، اٹھا خاموشی سے دور میلے سے جا کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، گوشہ تنہائی اختیار کی، سوچ و بچار میں لگ گیا۔ کیسا دین ہے، یہ کیسا نظریہ ہے، کیسی سوچ ہے؟ زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے جو ہے وہ جھکایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بھی وہ جن کے سامنے جھکایا جاتا ہے ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کے سامنے جھکا دیا جاتا ہے۔ اس کی عقل اور فہم میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، معبود ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ نفرت، یہ حقارت اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ گوشہ تنہائی میں بیٹھا، سوچتا رہا۔ کچھ لمحے کے بعد ایک دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، کچھ نوجوان آ گئے، آ کر کے وہاں پر اسی درخت کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے، درخت کے سائے میں۔ کچھ لمحات گزرے، ایک نے ان میں سے جرت کی، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا جناب، ہم سب لوگ میلہ چھوڑ کر، رنگ رلیاں چھوڑ کر، وہ جو وہاں پر ایک پرتعیش قسم کی زندگی کا ایک منظر ہے اسے چھوڑ کر، آپ کہہ لیں رقص و سرور چھوڑ کر کے، عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے، یہ تنہائی میں، علیحدگی میں، درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو تھوڑا سا ہم اپنا ایک دوسرے کے سامنے تعارف تو کروا دیں، ہم کیوں آئے ہیں؟ جرت کی اس نے خود ہی، جناب میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تو یہ نظام اچھا نہیں لگا، مجھے یہ بت پرستی کا نظام اچھا نہیں لگا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے۔
ہو نہ ہو یہ ظلم ہے، جبر ہے، اور جو معبود ہے، جو میرا پالنے والا ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نے کہا میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی، اسی لیے اس کی حقارت اور اسی نفرت کی بنیاد پر میں اٹھایا۔ تیسرے نے کہا جناب میرے دل میں بھی یہی بات تھی اور میں بھی اسی لیے اٹھ کر آیا۔ چوتھے نے بھی اسی طرح کا، جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سب لوگ اپنی اپنی جو مافز ضمیر ہے، جو ضمیر کے اندر بات تھی، اس کا اظہار کر گئے۔ اب اتفاق رائے ہو گیا سب لوگوں کا کہ ہم اٹھے ہیں، آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس نظریے، اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ عقیدہ اور نظریہ اصل میں ہے کیا، ہم نہیں جانتے کہ رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، لیکن یہ نہیں، بات سمجھ، یہ نہیں ہے۔ جو ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جو ہے اس سے مانگو، جو ہے اس کے سامنے گر گڑاؤ۔ چنانچہ سب لوگوں نے ایک درخت کے نیچے اتفاق کیا۔ اللہ اکبر، قرآن نے ایک درخت کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ذوق کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے ایک درخت کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح میں۔ محبوب اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ پر عثمان ابن عفان کے قتل اور خون کا قصاص لینے کے لیے بیعت کی ہے۔ محبوب میں ان 1400-1500 لوگوں سے راضی ہو گیا۔ یہ بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ بھی، اصحاب کہف بھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم جس نظریے پر اٹھے ہیں، جس نظریے اور جس سوچ کے لیے اٹھے ہیں، جس عقیدے اور جس ایمان کی بنیاد پر اٹھے ہیں، ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار اب نہیں ہوں گے۔ اس بات پر عہد کر لیجیے اور پھر اللہ سے مانگ لیجیے۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ رب کون ہے، الہ کون ہے، تعارف نہیں ہے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ جب تک درست سمت معلوم نہیں ہے تو ایک ایسی ذات جس کو پردہ غیبوبت میں اس نے خود کو رکھا ہے، ایک ایسی ذات جس کا تعارف ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں کہ وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ کون ہے، کہاں ہے، کس سمت میں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کوئی ہے۔ اسی کے سامنے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عہد و پیمان کر لیا، آپس میں معاہدہ کر لیا، معاہدہ کرنے کے بعد رب سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے ڈٹ گئے۔ اب یہ میلے سے الگ ہو گئے، اس درخت کے نیچے سے اٹھے، اپنے اپنے مقام پر گئے، اس رب کی پوجا شروع کر دی جس کو دیکھا نہیں ہے، اس رب کی پوجا شروع کر دی جس کے بارے میں ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہیں، اس رب کی پوجا شروع کر دی جس کا تعارف ان کے سامنے درست طریقے سے نہیں آ سکا، لیکن ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور ان کی فطرت، وہ جو فطرت دین ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے الہ اور اپنے معبود اور اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بالفرض اس کائنات میں اللہ انبیاء کو نہ بھیجتے، بالفرض کی بات ہے، اگر انبیاء کو نہ بھیجتے تب بھی انسانوں پر واجب تھا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے، یہ واجب تھا، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے۔ انہوں نے فطرت کو اجاگر کیا اور اس پر عمل درآمد کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی توحید کے پرستار ہو گئے، اور وہ جو مشرکانہ ایک رویہ اور رسومات تھی ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان کی عبادات اور ان کی گوشہ تنہائیوں کی داستان آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، کئی لوگوں تک خبر پہنچی کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو شہر افسوس میں، یعنی اس علاقے میں، اس شہر میں، اس علاقے میں بادشاہ دقیانوس کے نظریے اور عقیدے کے خلاف چل رہے ہیں، تو خبر پہنچ گئی بادشاہ کے پاس، اطلاع مل گئی اس کو۔ دقیانوس نے بلوایا انہیں سب کو، جی آپ کا نظریہ، سوچ، فکر بالکل ببانگ دہل کہہ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے عیسائی بادشاہ کے سامنے
نجاشی کے سامنے بالکل حق گوئی کا مظاہرہ کیا، بالکل اسی طرح کر دیا۔ اب جب بادشاہ کے سامنے یہ حق گوئی ہوئی تو بادشاہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس کو اپنا وہ جو نظریہ ہے وہ ڈگمگاتا ہوا نظر آیا۔ اب اگر میں ان کو کہتا کچھ نہیں تو میرے نظریے کے حامل لوگ سب بگڑ جائیں گے، اور اگر میں ان کو فوری طور پہ کچھ کہتا ہوں تو یہ اس شہر کے معززین کی اولاد ہے، بغاوت کا بھی اندیشہ ہے۔ چنانچہ مہلت دی، کہا دیکھو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے، آج سے تمہارا یہ جو تاج شاہی ہے، تمہاری جو وزیروں کی اولاد ہونے کی حیثیت، جو تمہارا جو پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول فی الوقت ختم کیا جاتا ہے، یہ شاہی لباس تمہارے اتارے جاتے ہیں، عام لباس میں تمہیں رکھا جائے گا، لیکن تمہیں مہلت دی جاتی ہے چند دنوں کی، ان دنوں میں آپس میں مشورہ کر لو، نظریہ بدلنا ہے یا جان دینی ہے، نظریہ بدلنا ہے یا جان دینی ہے۔ اٹھے بادشاہ کے دربار سے، گوشہ تنہائی میں گئے، مشورہ کیا کیا جائے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ بادشاہ کی بات کو، بادشاہ کی دھمکی کو قبول کر لیا جائے اور ایمان سے بے ایمانی کی طرف رخ کیا جائے، ایمان تباہ کر دیا جائے۔ اس صورت میں ایمان ضائع ہو جائے گا، جان بچ جائے گی۔ دوسری صورت اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، اس صورت میں ایمان بچ جائے گا، جان چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک نے مشورہ دیا کہ ایک تیسری صورت بھی تو ہے، جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے، وہ بھی ایک صورت ہے۔ کہا وہ صورت کیا ہے؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ ہم کیوں نہ اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کے دور کسی جگہ جا کر کے اللہ کی زمین میں جا کر پناہ لے لیں۔ دل میں بات اللہ ہی ڈالتے ہیں نا، راستے اللہ ہی کھولتے ہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں آگے جا کر کے اس واقعے کے ذریعے سے کتنے عقدے کھولنے تھے، کتنی گرہ کھولنی تھی، جس کی طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا، وہ 300 سال بعد کی بات ہے، لیکن راستہ یہاں سے بنایا جا رہا۔ اب اللہ رب العزت نے حالات ایسے پیدا کیے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کے چلے گئے۔ بادشاہ نے مہلت دی تھی، اس مہلت سے فائدہ اٹھایا، شہر چھوڑ کر کے چل دیے۔ چلتے کئی دنوں کا سفر طے کر کے دور دراز ایک علاقے میں پہنچے، ایک پہاڑی سلسلے میں پہنچے، تو وہاں پر بکریوں کا ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے نوجوانوں کے سفر کی وجہ پوچھی کہ کہاں جانا چاہتے ہو، کس سمت، کس رخ تمہارا ارادہ ہے اور کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا سفر تجارت پہ ہو؟ جواب دیا کہ نہیں۔ کس لیے جانا چاہ رہے ہو؟ کوئی کسی عزیز اقربا رشتہ دار میں سے کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آپس میں بھائی ہو؟ کہا سگے بھائی تو نہیں ہے، لیکن دینی اور روحانی اعتبار سے بھائی ہیں۔ کیا نظریہ، کیا سوچ ہے؟ جواب دیا یہ نظریہ، یہ سوچ ہے، اس فکر کے ساتھ نکلے ہیں۔ کہا اچھا نظریہ تو مجھے بھی یہ بڑا پسند آیا ہے، میں بھی اس نظریے پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن میں تنہا تھا، اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں تھا، میرے ساتھ مجھے کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا تھا، لہذا میں اکیلا ہی پہاڑوں کے اندر گھومتا پھرتا تھا، اپنی بکریوں کو لیے پھرتا تھا، لہذا اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ بکریاں اس نے شہر کی طرف ان کا رخ کیا، موڑ دیا بکریوں کو اور خود ان کے ساتھ چل دیا۔ چرواہے کے بکریوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ عمومی طور پہ کتا وغیرہ ہوتا ہے، 1 2 3 کتے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک کتا تھا، وہ کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ کتا ہمارے ساتھ نہ جائے، ظاہر ہے یہ کسی نظریے اور عقیدے کا حامل تو ہے نہیں، ایک جانور ہے اور غیر مکلف ہے۔ واپس موڑنے کی کوشش کی، نہیں مڑا، بالآخر انہوں نے پیچھے آنے دیا۔ چلتے چلتے اس بکریوں کے چرواہے نے کہا مجھے ایک ایسی غار کا علم ہے کہ جس طرف شاید بادشاہ اور بادشاہ کے کرندے اور سپاہی نہیں آ سکیں گے، چنانچہ یہ انہیں لے کر کے اس غار میں پہنچ گئے۔ غار میں پہنچے، تھکاوٹ تھی اور کچھ ہی لمحات کے بعد سارے ہی سو گئے۔ بس پھر سوئے تو سو گئے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ نوجوان بھاگ گئے۔ بادشاہ نے جاسوس پھیلائے، سپاہی دائیں بائیں تعاقب میں پھیلا دیے، اور پتہ چلتے چلتے یہ معلوم ہوا کہ فلاں غار کے اندر یہ نوجوان چلے گئے ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وہیں سے حکم نافذ کر دیا، جاؤ جا کر کے اس غار کے دھانے کو بند کر دو، دیوار لگا دو، تاکہ اندر ایک دم گھٹ کر کے مر جائیں۔ ہم انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے
کہ بادشاہ نے بسیار تلاش کے باوجود ان کو بادشاہ حاصل نہ کر سکا، پا نہ سکا، تو بادشاہ نے ایک تختی پر ان کے نام لکھوا دیے کہ جب کبھی زندگی میں یہ لوگ ملیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، یہ ملک اور قوم کے باغی ہیں اور باغیوں کی سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ سلطنت کے اندر بھی نام لکھوا دیے اور مختلف جگہوں میں بھی لکھوا دیے، اور انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہی غار ہے کہ جہاں پر جا کر کے بادشاہ نے یہ نام لکھوائے، اور اس غار کے اندر یہ نوجوان نظر نہیں آئے، اس غار کے اندر یہ نوجوان نظر ہے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے سورہ کہف میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات کا جتنا نظام ہے سارا کا سارا اسباب کے تحت نہیں چل رہا۔ بعض واقعات، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتائج میں اپنی قدرت قاہرہ سے ظاہر کر رہا ہوں، وہاں اسباب کے اندر رہ کر کے وہ مظاہر یا وہ نتائج ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ وہاں میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجیے، بادشاہ کے سپاہی آئے، غار کو دیکھا، اندر کوئی نہیں ہے، باہر انہوں نے جو ہے وہ چٹ لگا دی اور تختی لگا دی اور چلے گئے۔ اور یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے، یہ تو یہ واقعہ ہے، آپ غور کیجئے، ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا واقعہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا فاصلے پر جاتے ہیں، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک غار ہے، اس غار کے اندر آپ اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھڑا بھی آدمی نہیں ہو سکتا، وہاں پر جا کر کے قیام پذیر ہوتے ہیں، 3 دن وہاں رہتے ہیں۔ دشمن آتا ہے، اوپر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف، اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق معلوم ہو جائیں۔ یہی خوف حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے سامنے ذکر کیا تو قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ غمگین مت ہوئیے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے معاملات ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ خیر، غار کے دھانے پر سپاہی آئے، تختی لگائی، واپس چلے گئے، اور پھر کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی، کوئی علم نہ ہوا۔ 300 سال بیت گئے، شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال۔ شمسی اور قمری سالوں کے اعتبار سے 10 دن کا فرق ہوتا ہے نا، تو وہ 300 سالوں میں 9 سالوں کا فرق پڑ گیا، 10 دن کے حساب سے۔ تو قمری اعتبار سے 309 سال، شمسی اعتبار سے 300 سال۔ یہ بات میں نے ابھی اس لیے کر دی ہے کہ آگے جا کر کے آئے گا تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ قرآن پاک نے یہ مختلف فیہ مسئلہ کیوں بیان کیا کہ وہ 300 سال زندہ رہے یا 300 سے کچھ زیادہ زندہ رہے۔ تو شمسی اور قمری اعتبار سے الگ الگ، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی آغوش میں اس طرح رکھا کہ 3 صدیاں بیت گئیں۔ ادھر حالات کہاں سے کہاں چلے گئے، دقیانوس مر گیا، اس کے بعد آنے والا بادشاہ مر گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور کئی بادشاہ مرنے کے بعد وہ بیدروس جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، اس کی حکومت تھی اور لوگوں میں عقیدے اور نظریے کا اختلاف تھا۔ گوشۂ تنہائی میں سوال کیا، پروردگار نے راستہ کھول دیا۔ اب یا تو اگر اس غار کے آگے دیوار تھی تو پھر واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بکریوں کا چرواہا اس طرف سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا آگے کے ٹانگیں پھیلائے ہوئے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر اس نے دیکھا اس کتے کو کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، لیکن کتے کی آنکھیں کھلی تھی۔ پھر اس نے یہ کیا کہ کتے کو تھوڑا چھیڑنے کی کوشش کی، جب اس نے چھیڑا تو پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے اور وہ جاگ گیا۔ جب وہ جاگا، بیدار ہوا، اس نے غار کے دانے پر انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ دیوار دیکھی۔ اسے ایک عجیب سی بات لگی کہ غار کے منہ پر دیوار کا کیا کام ہے، اور دیوار بھی کسی انسان کی بنائی ہوئی، پتھر سے کر کے لگ گیا ہو تو یہ ممکن ہے قدرتی معاملہ ہے، لیکن یہ تو قدرتی معاملہ نہیں لگتا۔ اس نے 2 4 5 6 لوگوں کو جمع کیا کہ آئیں آ کر کے اس دیوار کو توڑتے ہیں، شاید اندر سے کوئی خزانہ نکل آئے، کوئی اندر سے عجیب و غریب بات نکل آئے۔ جب دیوار توڑی تو اس آواز اور اس دھماکے اور اس حملے کے نتیجے میں اندر کے لوگ بیدار ہو گئے، جنہیں 300 سال تک جاگ نہیں آئی،
جو 300 سال تک بیدار نہیں ہوئے اب دیوار کے ٹوٹنے سے وہ بیدار ہو گئے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قدرتی نظام کے تحت 300 سال کے بعد ان کی نیند کو پورا کر دیا اور وہ اٹھے، ایک اٹھا، اس نے دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو، چوتھے کو، اور یہ سارے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سے سوئے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا صبح سوئے تھے، ابھی غروب آفتاب کے قریب قریب کا وقت ہے تو جاگ گئے ہیں، یا زوال آفتاب کے وقت دوپہر کا وقت ہے اور صبح سوئے تھے اور کچھ دیر ہم سوئے جاگے، کچھ دیر کے بعد جاگ گئے۔ کسی نے گزشتہ کل کا ذکر کیا، کسی نے 3 روز پہلے کا ذکر کیا۔ اچانک ایک کی نگاہ پڑی کہ جناب اپنے ذرا بالوں کو طرف تو دیکھیے، اپنے ناخنوں کو تو دیکھیے، تو ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے بڑے، یہ کیا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ لمحات میں اتنے بڑے بڑے بال ہو جائیں، لمحات میں اتنے بڑے بڑے ناخن ہو جائیں۔ ہمارا معاملہ کچھ عجیب سا ہے، اور یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ اسے ہم یہاں بیٹھ کر کے حل نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم لمحہ یہاں پر سوئے رہے، دن سوئے رہے، یا کچھ دیر سوئے رہے، کچھ دن سوئے رہے، ہمیں معلوم نہیں۔ چلیے بھوک بھی لگ رہی ہے، کسی ایک کو بھیجیے اور خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، پوری رازداری کے ساتھ وہ جائے اور جا کر کے حالات کا بھی اندازہ کرے اور جا کر کے کھانا بھی اس کا انتظام کر دے۔ شاید اس طرف دقیانوس بادشاہ کے بہت رسوخ نہ ہو، کیونکہ دور دراز علاقے میں گئے تھے۔ اب ایک شخص جن میں سے علماء نے ان کا نام یملیخا لکھا ہے، قدرت تھوڑا سمجھدار تھے، زیادہ زیرک تھے، انہیں کچھ سکے دیے، بھیج دیا۔ اب یہ صاحب چلتے چلتے جب اس پہاڑی سلسلے سے شہری آبادی کی طرف آئے، نگاہ پڑتے ہی ان کی عجیب و غریب قسم کی حالت ہو گئی کہ یہ تو شہر ہی نہیں ہے جس شہر کو ہم چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے سوئے تھے۔ یہاں تو مناظر ہی بدل گئے، یہاں تو حالات ہی بدل گئے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتے گئے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، خود کو چھپاتے ہوئے رازداری کے ساتھ چلتے چلتے نان بھائی کے پاس پہنچے جو روٹی وغیرہ بناتے تھے۔ ان کے پاس پہنچے اور ان کو کچھ روٹی دینے کے لیے کہا، کچھ اپنے لیے طعام کی بات کی، اور اس کے بعد جب ان کو طعام اور کھانا مل گیا، انہوں نے بدلے میں قیمتاً وہ سکے پیش کیے جو ان کے پاس تھے۔ سکے جب دیکھے نان بھائی نے، اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ سکے اس زمانے میں، یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ بھیا تمہیں کہیں کوئی خزانہ تو تمہارے ہاتھ نہیں لگ گیا؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کوئی خزانہ نہیں ہے، ہمارے اپنے سکے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، میرے کچھ ساتھی اور بھی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ اب یہ یملیخا نے سوال کیا، دقیانوس کا کیا حال ہے بادشاہ کا؟ کون بادشاہ دقیانوس؟ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ پوچھا کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اب اس نے تھوڑی سی وضاحت کی یملیخا نے کہ وہ تو بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، بت پرست تھا، لوگوں کو زبردستی بت پرستی کی۔ اس نے کہا جناب ہمارے زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کا نام بیدروس ہے، بڑا نیک، بڑا صالح، بہت فطین، بہت ذہین آدمی ہے اور انتہائی اللہ والا آدمی ہے، شب گزار آدمی ہے، اور وہ تو لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ کہا نہیں یہ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، کہیں ہم کسی اور شہر میں تو نہیں آ گئے۔ اب یہ اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں اس نان بھائی نے فوری طور پہ 1 2 3 4 5 6 لوگوں کو جمع، بھائی سنو، آؤ ذرا دوڑے چلے آؤ، یہ عجیب و غریب قسم کا منظر ہے، عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ اب جب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے سب نے مل کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا یملیخا۔ یملیخا گئے، بادشاہ کو دیکھا، چہرے کی نورانیت کو دیکھا، وقار کو دیکھا، تمانیت کو دیکھا، تو دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کھل کر بات بتائی کہ ہم تو ایمان بچانے کے لیے اس شہر سے نکلے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس جگہ پہنچے ہوئے کتنے سال بیت گئے۔ کہا کہاں پہنچے ہو؟ کہا ایک غار میں ہیں، میرے اور ساتھی بھی ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اچھا اتنے کب سے؟ کہا جی اس سکہ، یہ جو سکہ ہے یہ رائج الوقت کا سکہ ہے۔ کہا یہ تو 3 صدیاں پرانا سکہ ہے، دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ہے۔ اچھا کسی وزیر نے فوری طور پہ کہہ دیا حضرت بادشاہ سلامت، دیکھیے تو صحیح کہیں وہی نوجوان تو نہیں ہیں جن کے بارے میں تختی، جن کے بارے میں یہاں پر اس بادشاہت کے اندر موجود ایک دفتر ہے، ایک صحیفہ ہے، اس کے اندر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، کہیں وہی نام تو نہیں ہے؟
تلاش کروایا جائے جناب، تلاش کروایا گیا، وہ دفتر لایا گیا، وہ کتاب لائی گئی، کتاب میں کھولا گیا، نام کھولے گئے، نام پڑھے گئے، اس سے یملیخا سے پوچھا گیا کیا یہی نام ہے؟ کہا جناب یہی نام ہے۔ کہا کہاں ہے ساتھی؟ اب بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یملیخا کے پیچھے پیچھے چلتے 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 اس غار تک پہنچے۔ غار کے دھانے پہ جب یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں اور یہ جو انسانوں کا شور و غل ہے اس کی آوازیں سنائی دیں، اندر موجود وہ جو اصحاب کہف ہیں پریشان ہو گئے کہ کہیں بادشاہ نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ اسی پریشانی اور اضطراری کیفیت میں اور اضطرابی کیفیت میں باہر جھانک کر دیکھتے ہیں تو یملیخا ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ صبر و تحمل سے کام لینا، اللہ نے ہماری مدد و نصرت فرما دی ہے، بادشاہ سلامت خود چل کر آئے ہیں ہماری زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور بڑا ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی صالح آدمی ہے، یہ وہ دقیانوس نہیں ہے۔ 300 سال بیت گئے، اللہ اکبر، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، 300 سال بیت گئے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، بغیر زندگی کے اسباب کو اختیار کیے 300 سال بیت گئے اور ہم اسی طرح سوئے رہے۔ باہر آئے، بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ نے جب ان کی حالت کو دیکھا اور ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے واقعے پر نظر دوڑائی، فوری طور پر سجدہ شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ پروردگار تو نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، وہ عقیدہ جو لوگوں کا بگڑ رہا تھا اب تو نے لوگوں کے سامنے وہ چیز ظاہر کر دی ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا۔ نضر ابن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑے جلال میں، بڑے روب میں، بڑے غصے میں، اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی ہے، گلی سنی اور انتہائی نازک ترین ہڈی۔ وہ آ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں جھاڑتا ہے، اور اس جھاڑنے کے نتیجے میں پتہ کہ اس ہڈی کے اوپر سے ذرات، کیونکہ بوسیدہ تھی نا، ہلکا سے بھی اس کو ہلائیں تو اس کے اندر سے ذرات گر رہے ہیں، تو ذرات زمین پر گر رہے تھے۔ پوچھنے لگا ہے محمد کیا یہ بوسیدہ ہڈی بھی جو اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ میرے ہاتھ میں جم کر کے کھڑی رہ سکے، یہ بوسیدہ اور ذرات سے بھرپور یہ ہڈی بھی دوبارہ جوڑی جائے گی اور دوبارہ اس میں اندر زندگی؟ قرآن پاک نے سورہ یاسین کے آخر میں کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ وہ نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا؟ وہی تو زندہ کرے گا جس نے اول مرۃ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اگر پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ بنانا کون سا مشکل تھا؟ تو نضر ابن حارث کو قرآن پاک نے یہ جواب دیا۔ بہرحال اب سجدہ شکر بجا لائے بادشاہ، اور ان اصحاب کہف نے باہر نکل کر کے بادشاہ کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بادشاہ کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد یہ واپس گئے اور جا کر کے اسی طرح سو گئے، اسی طرح۔ لیکن یہ سونا اب پہلے کی طرح سونا نہیں تھا، یہ سونا اب حقیقتاً دنیا سے جانا تھا، اور وہ جو فطرتی موت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ طاری کر دی، اور موت کی آغوش میں یہ چلے گئے۔ بادشاہ سلامت نے وہاں پر فوری طور پر فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لہذا ان کے اس مقام کو مقام عبادت بنایا جائے اور یہاں پر مسجد بنائی جائے۔ اور یہی یاد رکھیے گا کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی کی یاد کو قائم رکھنے کا کہ اس کے لیے اس کے نام پر، اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر جو ہے وہ کیا بنا دی جائے، مسجد بنا دی جائے، تاکہ وہاں ہمیشہ قیامت تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ سعودی حکومت نے تمام اہم مقامات پر مساجد، لائبریریاں، مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش میں مکتب بنا دیا ہے، لائبریری بنا دی ہے۔ ایسے ہی جو غزوہ خندق جہاں پر ہوا، جہاں 7 بڑے بڑے خیمے لگائے گئے، ان 7 خیموں میں 7 مساجد بنا دی گئی، اور ان میں سے 6 کے بعد ایک جو 7ویں مسجد بنائی گئی وہ مرکزی اور جامع مسجد بنائی گئی، بہت وسیع و عریض مسجد، ایسی بہت ساری جگہ پر۔ تو بادشاہ واپس آ گئے، اور یوں ان کا اصحاب کہف کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ میں ان میں سے 2-4 ابھی ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو سورہ مبارکہ بیان کی ہے، اس کے اندر 5 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ کتنے واقعات؟ 5۔
نمبر 1 اصحاب کہف، نمبر 2 دو دوستوں یا بھائیوں کا واقعہ، نمبر 3 حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ، نمبر 4 حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 5 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ۔ ان پانچوں واقعات کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہاں میرے اور آپ کے سامنے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، اہم ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو 8 میں سے 4 حالتوں کا سامنا ہے۔ 8 میں سے 4 حالتوں کا، نمبر 1 عزت اور ذلت 2 حالتیں، نمبر 2 نفع اور نقصان یہ 2 حالتیں 4 ہو گئی، نمبر 3 صحت اور بیماری 6 ہو گئی، اور نمبر 4 اور آخری خوشی اور غم۔ عزت ذلت 2 حالتیں ہیں، تو ہر انسان یا عزت کی حالت میں ہے یا ذلت کی حالت میں۔ جس وقت بھی وہ زندگی کی دوڑ میں گزر رہا ہے یا دوڑ رہا ہے، وہ یا تو عزت سے دوڑ رہا ہے یا ذلت سے دوڑ رہا ہے، صحت میں دوڑ رہا ہے یا بیماری میں دوڑ رہا ہے، یعنی اس کی زندگی صحت میں چل رہی ہے یا بیماری میں، نفع میں گزر رہی ہے زندگی یا نقصان میں، خوشی میں زندگی گزار رہا ہے یا غم میں۔ اب یہ 8 حالتوں میں سے 4 حالتوں کے اندر زندگی ہے، اور ان کو اگر مزید کلوز کیا جائے، مزید اگر ان کو تھوڑا چھوٹا کیا جائے تو 2 باتیں نظر آتی ہیں، یا صبر ہے یا شکر ہے، یا کیا ہے، صبر ہے یا، اور ان پانچوں واقعات کو آپ غور سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، آپ کو یہی 2 پہلو نظر آتے ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ نے صبر کا امتحان لیا ہے، 2 دوستوں اور بھائیوں کے واقعے میں اللہ نے شکر کا امتحان لیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے شکر کا امتحان لیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں صبر کا امتحان لیا ہے، جناب ذوالقرنین کے واقعے میں شکر کا امتحان لیا ہے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو شکر کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا 2 قسم کے پیپر ہوئے، یا شکر کا پیپر ہوا یا صبر کا پیپر ہوا۔ جس نے شکر کے پیپر میں شکر کی بجا آوری کی وہ کامیاب، جس نے شکر کے پیپر میں ناشکری کی وہ ناکام، اور جس نے صبر کے پیپر میں صبر کا مظاہرہ کیا وہ کامیاب، جس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا وہ ناکام۔ آدم اور ابلیس کے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم نے شکر گزاری کی اور ابلیس نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، ابلیس ناکام ہو گیا، آدم علیہ السلام کامیاب ہو۔ بات سماری نہیں ہے، ایسے ہی دیگر واقعات۔ تو ان واقعات کے اندر پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے صبر اور شکر کے امتحان میں سے ان اصحاب کہف سے صبر کا امتحان لیا، اور اس صبر کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری بات سمجھائی یہ گئی ہے کہ جب کوئی جھتہ، کوئی جماعت یا انفرادی طور پر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتے، اللہ اس کو رسوا، یہی بات قرآن پاک نے کہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت کا مظاہرہ کریں تو اللہ مدد و نصرت اتارتے ہیں۔ تیسری بات، جہاں ایمان بچانا مشکل ہو، جہاں ایمان بچانا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر جانے کا یہ حکم۔ چوتھی بات سمجھائی یہ گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت کو کرم فرمائیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف نے 300 سال کے بعد جب دیکھا کہ حالات ہمارے سازگار ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا، بادشاہ کے لیے دعا دی، اپنی جو شیخیاں ہیں وہ نہیں بگاڑی بلکہ بادشاہ کے لیے دعا مانگی۔ جب نکلے تھے سلطنت سے تو تب بھی دعا مانگ کے نکلے تھے، اور جب آخری لمحے میں ان کی زبان پہ جو کلمات آئے وہ بھی کیا تھے؟ دعا تھے۔ گویا اللہ ہی کے لیے نکلے تھے، اللہ ہی کے لیے دنیا چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ ان کا یہ وتیرہ بتاتا ہے کہ ہر حال میں مومن کو خوشی ہو یا غم، ہر صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بات ان سے اسباب۔ اب جو آخری بات یہاں پر اس ضمن میں کرنی ہے وہ یہ ہے آج کی نشست میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات اصحاب کہف کے لیے جو اسباب پیدا کیے وہ بڑے عجیب تھے، آپ اندازہ کیجیے۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پیدا کیا کہ جہاں وہ سو رہے تھے سورج کی تپش اور حرارت کو اس طرف نہیں آنے دیا،
کہ کہیں تپش اور حرارت گرمی کی وجہ سے کہیں جاگ نہ جائیں۔ دوسرا سبب یہ پیدا کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگا دی۔ کانوں پر تھپکی لگانے کا معنی کیا ہے؟ کہ کانوں کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی آواز جانے کو ممنوع قرار دو۔ ظاہر ہے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر درندے ہیں، جانور ہیں، شور و غوغا ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ ہے، دوسری تیسری چیزوں کی آوازیں ہیں، اور رات کے سناٹے میں آپ جانتے ہیں کہ بالکل خاموشی، ایسے میں تو ہلکا سا بھی اگر پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے تو ایک دھماکہ سا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ ساری آوازیں ان کے کانوں کے لیے ممنوع کر دی تاکہ کسی آواز سے یہ نہ اٹھ سکے، آواز سے نہ اٹھ سکیں، گرمی سے نہ اٹھ سکیں، اور پھر کوئی چرواہا گزرے، کوئی جانور گزرے، اس سے بھی ان کی حفاظت کروائی گئی۔ کیسے؟ اللہ نے ان کی غار کے باہر کتے کو سلا دیا، اور وہ اس طرح سویا ہوا تھا، دیکھنے والا ایسے سمجھتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھتے تو گمان کرتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ رقود، وہ سوئے ہوئے تھے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ وہاں پہنچ جاتے، یعنی مخاطب، سننے والے، پڑھنے والے سن، اگر تم وہاں پہنچ جاتے، دیکھ لیتے اس حالت میں ان کو، تو تمہارے دل پر ایک رعب اور دبدبہ قائم ہوتا اور تم وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ دیکھیے جی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ ام حسبت، اور اس کے ساتھ بالکل آخری لفظ آیت کا لے لیں، ام حسبت عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں عجیب بات؟ کون سی؟ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے۔ توجہ، غار یعنی جس کو ہم اردو میں غار کہتے ہیں، عربی کے اندر یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الکہف، اور غار بھی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب دونوں غار میں تھے، ابو بکر و محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں غار میں تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، نبی نے اپنے صحابی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، وہاں پر لفظ غار آیا، اذ ہما فی الغار، یہاں پر الکہف کا لفظ آیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ الکہف اور الغار، ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے، الکہف اس وسیع و عریض غار کو کہتے ہیں کہ جہاں پر چلنا پھرنا، رہنا، اٹھنا بیٹھنا بآسانی حاصل ہو سکے، اس جگہ کو، اس سوراخ کو، اس کنو کو یا اس بڑی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ الکہف۔ اور الغار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آسانی سے ٹھہرا نہ جا سکے، جہاں سے چلا پھرا نہ جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ غار ثور، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرات وہاں گئے ہیں، اس غار کو اندر سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، وہاں پر جھک کر کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پوری طرح قیام نہیں کرتے، تھوڑا سا جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں معلوم یہ ہوا کہ اس غار کو، یعنی اس جگہ کو غار کہتے ہیں جہاں پر چلنا پھرنا، رہنا سہنا بآسانی نہ ہو، اس جگہ کو، اس سوراخ کو، اس بڑی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ غار۔ اور اس سے بڑی جگہ جہاں پر رہنا سہنا آسانی سے ہو، دستیاب ہو، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ الکہف۔ تو دونوں حقیقت میں غار، جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا غار، وہ دونوں کے لیے ہی بولا جائے گا، لیکن عربی کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ الکہف بڑے غار کو کہتے ہیں اور الغار چھوٹے غار کو کہتے ہیں، بس اتنی بات میں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ سمجھیے کہ ام حسبت عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں تعجب والی بات؟ آپ کو تعجب ہوا؟ اب اس جملے میں مخاطب کون ہے؟ اس جملے میں بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن کیا واقعی یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے؟
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی واقعات عجیب و غریب ہوئے. خود قرآن پاک میں کئی انبیاء کے واقعات بڑے عجیب و غریب بیان ہوئے ہیں. مثلا کیا یہ عجیب واقعہ نہیں ہے کہ ایک عورت جو کہ بانجھ ہے، ایک عورت جو کہ بانجھ ہے اور ایک مرد جس کی عمر 1 صدی سے زیادہ بیت چکی ہے، بظاہر اولاد کے اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ اس بندہ خدا کی پکار پر کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکلوتا اور اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے وارث نصیب فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تمنا کا اظہار کیا، آرزو کی، اور اللہ نے اس آرزو کو پورا کیا. کون ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام. بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. کیا آپ قرآن پاک میں وہ واقعہ نہیں پڑھ چکے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسباب سے ماورا، اسباب سے ہٹ کر اپنی قدرت کے مظاہر دکھا رہے ہیں، اور کیسے ان کو جنت کے وہ پھل ان کو کھلا رہے ہیں، اور کیسے ان کو بغیر موسم کے پھل دیے جا رہے ہیں، رزق اور خوراکیں دی جا رہی ہیں. کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ ایسے کئی واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں. خود حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، بستی کے لوگ وہاں پر کھنڈرات ہیں، قبریں ہیں، اور لوگ مرے پڑے ہیں یا چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے کر کے دکھایا. 100 سال تک ان کو آغوش نیند میں یا آغوش موت میں رکھا، اور اس کے بعد بیدار کیا، انہی کے سامنے انہی کے جانور کو زندہ کیا، انہی کے سامنے ان کا کھانا تر و تازہ تھا. جسے جلدی خراب ہو جانا چاہیے تھا وہ تر و تازہ تھا، اور جسے کچھ دیر رہنا چاہیے تھا وہ مر کر گل کر ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو چکی. ایسے کئی واقعات، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. بس صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات بیان کر دیے گئے کہ جو عجیب و غریب تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ان تمام واقعات سے زیادہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ کائنات میں ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا. واقعہ کون سا ہے؟ جسے پچھلی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، جس کے واقعہ معراج کہتے ہیں. جیتے جی جاگتی حالت میں، لمحات میں، کہاں سے کہاں کا سفر، زمین سے زمین کا سفر، پھر زمین سے آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے عرش تک کا سفر، کرسی اور لوح محفوظ، اور یہ سارے مناظر، اور وہ جنت کا دیدار، اور وہ جہنم کے مناظر کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں کیا اس سے زیادہ عجیب تر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی لمحات ہیں، بھی لمحات کچھ صدیوں پر محیط یا سالوں پر محیط سفر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک ام حسبت عجبا کا لفظ جو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو تعجب ہوا، کیا یہ حضور کو کہا گیا ہے؟ سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا مخاطب کہا جا سکتا ہے، اور آپ کے علاوہ ہر اس شخص کو مخاطب کہا جا سکتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اور ان کے علاوہ ان لوگوں کو مخاطب بنایا گیا کہ جو حقیقت میں سوال لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محمد بتائیے روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کیا تھے. سوال تھا، سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے فرمایا ام حسبتا عجبا، اے سوال کرنے والے کیا تو اس سوال میں بڑا کچھ تعجب خیز معاملہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے باہر اس معاملے کو دیکھتا ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت تو اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں میں ظاہر اور باہر اور قاہر ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مخاطب ہوں تو پھر اس کا معنی وہ تعجب نہیں ہے، وہ تعجب نہیں ہے جو ہم سمجھیں کہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو ان کا سوال عجیب لگا ہے. ہم حسبت عجبا کہ آپ ان کے سوال کو عجیب سمجھتے ہیں، معاملہ عجیب نہیں، کیونکہ معاملات تو اس سے کئی زیادہ عجیب ہیں. ہاں، آپ کو ان کا سوال عجیب لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے بڑا ہی دور کا ایک کلابہ لے کر کے اور بڑے ہی دور کی ایک دلیل لے کر آئے تھے کہ جناب اب ہم یہ سوال کریں گے، محمد کریم جواب نہیں دے پائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں. آپ کو ان کا سوال بڑا عجیب لگا؟ عجیب.
یعنی یہ تعجب کی بات تھی، اس لیے کہ ان لوگوں کو، بیوقوفوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے بول رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ جواب آج نہیں کل آ جائے گا، کل نہیں پرسوں آ جائے گا، 15 دن کے بعد آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ محبوب آپ کو ان کے سوال پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، آپ جواب دیجیے۔ جو اصحاب کہف اور رقیم کون تھے؟ چند نوجوان تھے جو اللہ کے نام پر گھر سے نکلے اور غار میں جا کر کے پناہ لے لی، بس خلاصہ۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ام حسبت عجبا کا مخاطب کون ہے؟ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، سوال نہیں کیا جا سکتا، جس کا میں نے جواب دے دیا۔ دوسرا، اس کا مخاطب ہر قرآن پڑھنے والا قاری ہے، جو قرآن پڑھ رہا، قاری سے بڑا پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا ہے۔ نمبر 3، اس کا مخاطب وہ سائل ہے جس نے انفرادی یا اجتماعی صورت میں آ کر کے سوال کیا۔ بات ختم۔ تیسری بات اس آیت کریمہ میں جو کہی گئی وہ ہے اصحاب الکہف اور رقیم۔ اصحاب الکہف اور الرقیم، یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، الکہف اور الرقیم۔ یہ کون ہے؟ یہ الرقیم کا معنی کیا ہے اور الرقیم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، الرقیم اس سے مراد چند باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، وہ بستی جس کے قریب قریب وہ غار واقع ہے، اس بستی کا نام الرقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو یہاں پر اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا، یہ بعض کی رائے ہے۔ چند دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ الرقیم کا معنی وہ پہاڑ ہے کہ جس میں یہ غار واقع ہے۔ نمبر 3، ان سے زیادہ جاندار رائے ان حضرات کی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ الرقیم کا معنی ہے مرقوم، لکھے ہوئے۔ کیا؟ لکھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الرقیم کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے نام ایک لوح میں، ایک تختی میں، ایک کتبے میں لکھ کر رکھے گئے تھے، وہ اصحاب کہف ہیں۔ تو اب اصحاب الکہف اور رقیم دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا۔ اصحاب الکہف اور رقیم کا معنی کیا ہوگا؟ دونوں کا ایک ہو جائے گا۔ جیسا خوش و خرم، ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، خوش و خرم۔ اب خوش اور خرم دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیکن لفظ جدا جدا ہیں۔ ایسے ہی اصحاب الکہف اور الرقیم دونوں معنوی اعتبار سے ایک ہی ہیں، جس کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ لفظ الگ الگ ہو، معنی ایک ہو۔ اصحاب الکہف اور الرقیم کا معنی یہ ہوگا، اصحاب الکہف غار والے، الرقیم وہ لوگ کہ جن کے نام تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جن کے نام تختیوں پر لکھے گئے، وہی غار والے ہیں۔ تو غار والے تختیوں والے ہیں، تختیوں والے غار والے ہیں، تو دونوں ایک ہی معنی ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی اور آخری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں آغاز کیا گیا ہے اس واقعے کا جس کو قصہ اصحاب کہف کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے قصے کو یہاں بیان کیوں کیا گیا؟ جو سوال کا جواب ہے اصل میں وہ تو ہے ہی، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ۔ حالانکہ یسألونک عن الروح، وہاں کیا جواب دیا گیا؟ قل الروح من امر ربی، بس کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ روح کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ روح اللہ کا حکم ہے، کوئی تفصیل نہیں بیان کی۔ یہاں پر بھی ان کا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ جواب آ جاتا کہ اصحاب کہف فلاں علاقے کے لوگ تھے، ایمان بچا کر کے نکلے تھے اور ایمان بچ گیا ان کا، بس ختم۔ لیکن اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اب ذرا بات سمجھیے، مقصد اس قصے کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ سائل کا سوال، اس کا جواب وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھیے کہ اس قصے کے اندر یا اس قصے کو بیان کرنے کے اندر 2 پہلو کار فرما ہو سکتے تھے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قصے کے مقصد کو بیان کیا جائے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ قصے کو بحیثیت تاریخ بیان کیا جائے، قصے کو بحیثیت تاریخ بیان کیا جائے۔ اگر تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر قرآن پاک نے اس کو تاریخی حیثیت سے بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک نے زمانہ نہیں بیان کیا، قرآن پاک نے دور نہیں بیان کیا، قرآن پاک نے ان لوگوں کی صحیح تعداد، ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی، ایگزیکٹ ان کی اپنا جو مدت تھی وہ نہیں بیان کی۔ قرآن پاک نے ان کی ایگزیکٹ جگہ نہیں بتائی، باقاعدہ وہ مقام نہیں بتایا، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ تاریخی حیثیت سے اس قصے کو نہیں بیان کی۔ اب دوسرا پہلو رہ جاتا ہے اور وہ کیا ہے
کہ قرآن مجید نے اس قصے کو یا دیگر تمام قصوں کو اگر بیان کیا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ میرا مخاطب مجھے پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے رہنمائی پائے، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، وہ ہدایت حاصل کر سکے۔ لہذا اس قصے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا، اور وہی اس قصے کا مقصد ہے۔ جب ہدایت دینا مقصد ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اب وہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں کہ تعداد کیا تھی، جگہ کیا تھی، ملک کیا تھا، زمانہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، ان کی بحث میں قرآن پاک نہیں الجھا۔ قرآن پاک نے بنیادی بات کو مد نظر رکھا اور اسی پہلو پر گفتگو کی ہے جو بھی ہمارے سامنے ترجمے کی صورت میں آئے گی، اجمالی اور تفصیلی واقعے میں۔ اگلی بات، قرآن پاک نے اس قصے کو مقصد بنا کر کے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلقین کرنی مقصود تھی، اور وہ تلقین کیا ہے؟ اب غور کیجئے گا، مکی زندگی ہے، مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے، دور بڑی مصیبت کا ہے، بڑی پریشانی کا ہے، آلام سر پہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بظاہر اس کا نزول واقعہ معراج کے بعد ہوا ہے۔ مشکلات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کی وہ جو گھاٹی کے اندر 3 سال کی قید ہے وہ بھی گزاری ہے۔ آپ کے کچھ ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے، یہاں جو موجود ہیں وہ آئے روز دن رات جو ہے وہ مصائب اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے میں قرآن نے بامقصد قصہ بیان کیا ہے کہ اے اصحاب محمد، تم پریشان نہ ہونا، یہ جو حالات ہیں نا تمہارے جو ساتھ چل رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، یہ تم پہلے لوگ نہیں ہو کہ جن کے ساتھ یہ مشکلات کا مرحلہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ان مصائب اور مسائل اور اپنا مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ آپ ذرا قصہ اصحاب کہف کو تو دیکھیے، ان کے ساتھ کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر جب وہ انتہائی مشکلات کا سامنا کر چکے تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی، اپنے آپ کو اس دیش سے، اس وطن سے، اس تعیش کی زندگی سے، ان اپنوں سے، ان چاہنے والوں سے، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ سے اپنے آپ کو نکلنا اور نکالنا ہی عافیت جانا، اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ گویا تلقین تھی اس بات کی، اے اصحاب محمد، اب تمہارا بھی وقت آ چکا ہے کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر، آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنی محبوب ترین جگہ کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے تمہیں یہاں سے کوچ کر جانا ہے، یہ اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا ایمان۔ اور پھر اللہ نے کر کے دکھایا، انہیں یہاں سے مکہ سے یثرب کی طرف بھجوایا، جسے ہم ہجرت کہتے ہیں، اور اسی واقعے کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ غار کے اندر چھپے۔ اللہ نے اس کے نتیجے میں اشارہ کر دیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ جناب محمد رسول اللہ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں جا کر کے انہوں نے 3 دن تک پناہ لی، اور جیسے ان پر دشمن عیاں نہیں ہو سکا، ان کو دشمن نہیں دیکھ سکا، ایسے ہی ان کو بھی دشمن نہیں دیکھ سکا۔ اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما، ایک بات، اور ہمارے کام میں درستگی مہیا کر۔ کیا معنی؟ ہمیں ہمارے کام میں سیدھی راہ دکھا، رحمت بھی نازل فرما، سیدھا راستہ بھی دکھا۔ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور کیجئے ان 2 جملوں میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو بات انہوں نے بعد میں کہی اللہ نے وہ بات پہلے کہی، کیونکہ سیدھا راستہ ملے گا، اس پہ چلیں گے تو رحمت نازل ہوگی۔ انہوں نے پہلے رحمت مانگی اور پھر راستہ مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، تم جب اپنے لیے دعا مانگو تو پہلے درست راستے کی دعا مانگو، کہ جب اس درست راستے پہ تم چلنے والے بنو گے
اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں تم پر رحمت بھی نازل ہوگی. اسی لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، یعنی جو رحمتوں سے مالا مال ہوئے ان کے راستے پہ چلا. تو جب آپ ان کے راستے پہ چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بھی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے اذ اول فتیۃ، یہاں پر اصحاب کہف کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے. اصحاب کہف کی دعا، اس دعا کے اندر دو پہلو، پہلا پہلو رحمت کی طلب، دوسرا پہلو صراط مستقیم. ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھیے کہ ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو مانگتے رہنا چاہیے. یا اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما، سیدھے راستے کی رہنمائی. تیسری آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا. دیکھیے ماں بچے کو، خیر شاید میں یہ بات پرانے وقتوں کی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ آ کے بڑے حضرات ہیں، مائیں بچوں کو سلانے کے لیے پرانے وقتوں میں ایسے لٹا کر نا ان کے کان پہ ہلکے 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 ایسے تھپکی دیا کرتی تھی، بچے سو جایا کرتے. اب تو سلانے کے لیے موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اب تو سلانے کے لیے کارٹون لگا دیے جاتے ہیں، بچہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، خود وہ سو جاتا ہے، جدھر پڑا ہوتا ہے ادھر ہی سو جاتا ہے. مائیں تکلیف نہیں کرتی، نہ اٹھانے کی تکلیف کرتی ہیں، نہ سلانے کی تکلیف کرتی ہیں، نہ کھلانے کی تکلیف کرتی ہے، نہ پلانے کی تکلیف کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا فقدان. اللہ اکبر. یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فطرتی طور پر ان کو سلایا. فطرتی طور پر سلانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب وہ لیٹے تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی. یہ تھپکی پردے کی تھپکی تھی، یہ تھپکی اس طرح کی تھپکی تھی کہ اب وہ کسی قسم کی آواز نہیں سن سکیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک عجیب و غریب قسم کی اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا. سال ہا سال تک ان کو سلانا تھا، بغیر کچھ کھلائے، بغیر کچھ پلائے، بغیر اسباب زندگی کے، بغیر اسباب ظاہری کے اللہ نے ان کو سلائے رکھنا تھا. تو اب اس کے لیے پہلی صورت کیا اختیار کی گئی؟ کہ ان کے کانوں میں آواز نہ جائے. دوسری صورت یہ اختیار کی گئی کہ انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہونے دی کہ جس کی بنیاد پر وہ اٹھ جائیں. تیسری چیز جو یہاں پر اللہ نے کار فرما کی کہ وہ دھوپ اور تپش جو انسان کے اوپر پڑ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی اور اپنا برودت کی وجہ سے آدمی جاگ سکتا ہے، اللہ نے اس سے بھی ان کو محفوظ فرمایا. سورج ڈائریکٹ تپش اور حرارت ان کے اوپر نہیں ڈالتا تھا، اور نہ ہی وہ اتنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ٹھنڈک کی انتہا ہو کہ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے اٹھ سکیں. گویا جاگنے کے جتنے اسباب تھے اللہ نے ان سب کو روک دیا. کانوں پہ پردے ڈال دیے، سورج کو ان سے ہٹا دیا، اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کو ختم کروا دیا. اچھا ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے جسم سونا ہو سکتا تھا، اللہ نے ان کی کروٹیں بدلنے کا انتظام کرتے اپنا کیے رکھا کہ فرشتے آتے ان کی کروٹوں کو بدلتے رہتے. اور پھر یہ بھی اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے قریب کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی چیز نہ آ سکے. اس کے لیے اللہ نے ان کے ساتھ چلنے والے جانور کتے کو ان کی غار کے باہر جا کر کے اس طرح بٹھا دیا گویا دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جاگ رہا ہے، کوئی چیز قریب ہی نہ آئے. اللہ پاک نے بڑا بہترین قسم کا انتظام کیا. یہ غار کہاں واقع ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے. اس حوالے سے یہ سمجھیے کہ بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 8 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے. آذربائیجان، ترکی وغیرہ وغیرہ، طرابلس، شام، مختلف علاقے لکھے گئے ہیں. لیکن جو محققین کی رائے ہے اور جدید تحقیق ہے اس کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اردن جو کہ ماضی میں شام، فلسطین اور ان علاقوں کو محیط تھا، اسی اردن کا ایک شہر عمان ہے، اور اسی عمان کے شہر سے 7 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑی سلسلے میں ایک غار ہے جس غار کے پاس، جس غار کے اوپر ایک مسجد ہے، اور اس غار کے دھانے پر ایک کتبہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس غار کے اندر وہ نشانیاں اور آثار موجود ہیں. اس حوالے سے محققین میں
جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں ان سے ہٹ کر کے ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے جو اردو تفاصیل اور تاریخ لکھنے والے لوگ یا تاریخ پر دسترس رکھنے والے لوگ ہیں یا جن کے سفر دنیا میں بہت زیادہ ہوئے ہیں، ان حضرات میں سے ایک شخصیت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی رائے بھی یہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ان کی رائے بھی ایک اور جگہ کے حوالے سے بھی ہے، یہاں کے حوالے سے بھی، بترا کو بھی کہتے ہیں، جس کو پیٹرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق کے حوالے سے وہ بھی تھی، لیکن ایک رائے ان کی یہ بھی ہے. اسی طریقے سے جلیل محققین میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی رائے بھی یہی ہے، اور ان کی یہ ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ عرب علماء کے ساتھ ان کی جو نشست ہوئی ہے اور اس نشست کے نتیجے میں جو عرب علماء نے تحقیقی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اردن کے علاقے شام اور شام سے دور 7 کلومیٹر فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر یہ جگہ ہے. اس جگہ کو اب بھی وہاں پر الرجیب کے نام سے جانا جاتا ہے. کس نام سے؟ الرجیب. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے الرقیم کو چلاتے چلاتے بگاڑتے بگاڑتے الرجیم کہہ دیا، الرجیب کہہ دیا با کے ساتھ، الرجیب، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں یہ سلسلہ سارا موجود ہے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پتھر پر لکیر ہو یا قرآنی نص سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو. یہ ایک رائے ہے، ایک تحقیق ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، جو درست بھی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں ایسی کئی جگہیں ہیں جن کی طرف نسبت ہے کہ یہ جگہ وہ غار ہے جس کو اصحاب کہف کی غار کہا جاتا ہے. ہوتا کیوں ہے یہ ذرا سمجھیے. اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے اس جگہ پر یا اس مقام پر یا اس دن جب واقعہ رونما ہوتا ہے، عمومی طور پر جو پچھلی صدیوں کی بات ہوتی ہے نا، 14 15 16 1700 سال پہلے، 2000 سال 4000 سال پہلے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو لوگ لکھا نہیں کرتے تھے عام طور پر، اور وہ سینہ بسینہ چلتے تھے. اور سینہ بسینہ بھی اس طرح چلتے تھے کہ 1 سے 2 کو پتہ چل گیا، 2 سے 4 کو پتہ چل گیا، بس وہ اسی طرح 4 6 8 کو پتہ ہوتا تھا. بہت زیادہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا تھا. وہ عمومی طور پہ اس طرح کی بڑی تفصیلی طور پر لوگ بات کو ذہن میں رکھتے نہیں تھے. اور ایسے ہی جن کے پاس علم ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جاتے تو وہ علم بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا. اب لوگوں کو شک و شبہ پڑتا کہ وہ جو واقعہ رونما ہوا وہ کہاں واقع ہوا، وہ کس دن واقع ہوا، کس جگہ پہ واقع ہوا. اس اختلاف کی وجہ سے کتابوں میں اختلاف لکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی پیدائش میں یہ اختلاف ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بھی اختلاف ذکر کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے وصال میں بھی لوگ اختلاف اب ذکر کرنے لگے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی واقعہ شہادت میں بھی اب لوگ اختلاف ذکر کرنے لگے ہیں. لوگوں کا ایک نظریہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، کہیں سے کوئی ایک بات ملتی ہے اور اس کو ایشو بناتے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں اور جا کر کے پچھلی تمام تحقیق اور پچھلی تمام تفصیل جو ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ ایک عام طور پہ ایک یوں سمجھنے کی کمزوری ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں میں پائی جاتی ہے. اس لیے اس واقعے کے اندر بھی اختلاف ہوا کہ یہ جگہ کون سی ہے، چونکہ جس زمانے میں واقع ہوا اس زمانے میں لوگوں نے لکھ نہیں رکھا کہ یہی جگہ ہے اور لکھ کے تاریخ میں ایسے آگے چلایا نہیں. اس واقعے کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے. اس واقعے کو یہودیوں نے بھی اہمیت دی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود اس لیے اہمیت دیتے تھے کہ مفسرین کی رائے ہے کہ یا تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو پھر تو یہودیوں کا واقعہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا نہیں ہے، آپ کی پیدائش کے بعد تقریباً 150 سال کے بعد کا واقعہ. اور اگر یہی بات درست ہے تو پھر یہودیوں کو اس میں دلچسپی کیوں تھی، کیوں سوال کروایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود اس لیے دلچسپی رکھتے تھے کہ یہود کے سامنے عیسائی نعوذ باللہ جہنمی تھے. یہود کے سامنے کون تھے؟ وقالت الیہود لیست النصارى، نصارہ ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں ہے، اس لیے وہ جہنمی سمجھتے رہے. تو اب ان کو یہ بات بڑی تشویش ان کے لیے تھی کہ ان کے سینہ بسینہ بزرگوں نے ان کو ایک واقعہ سنا رکھا تھا کہ جناب اصحاب کہف ایسے ایسے ایسے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے والے لوگ. تو ان کو اس بات کا بڑا ہی ایک قسم کا ان کو تشویش تھی کہ عیسائی لوگ جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں ان میں سے کیوں کر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے بڑے پختہ ہوں اور ان کا تذکرہ ہمارے سینہ بسینہ چلا آ رہا. اس لیے انہوں نے پوچھا کہ محمد سے پوچھئے کہ وہ اصحاب کہف کون ہیں. اور اگر یہ خود یہودیوں کا واقعہ ہو تو پھر تو یہود کا دلچسپی لینا سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی دونوں کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ
یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ جو مشرکین مکہ کو معلوم ہوتا. مشرکین مکہ کے علم میں بالکل نہیں تھا کیونکہ ان سے وابستہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کے سامنے ذکر کر کے بتایا کہ جس واقعے کو اہل کتاب لے کر آئے اس واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے, یہ علمی چیز ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس واقعے کے اندر چونکہ ابتدا کی گئی ہے نوجوانوں سے, تو یاد رکھیے کہ انسانی تہذیب اور انسانی کلچر اس کے حوالے سے جو تبدیلی اور جو تغیر نوجوان برپا کر سکتے ہیں وہ بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے. تہذیب, کلچر, ثقافت, اس کو پروان چڑھانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں, بوڑھے نہیں ہوتے. انقلاب برپا کرنا نوجوانوں کا کام ہوتا ہے, بوڑھوں کا کام نہیں ہوتا. بوڑھوں کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے, بوڑھوں کا کام اپنے تجربات سے ظاہر اپنا آگاہ کرنا ہوتا ہے, تجربات بیان کرنا ہوتا ہے. باقی عملی جدوجہد کون کرتا ہے؟ اللہ نے اسی لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو یہ تلقین کرنا مقصود ہے کہ تم میں سے جو نوجوان اس وقت مصائب کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہی نوجوان کل کو دین اسلام کی آبیاری, تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بنیں گے. اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی. دیکھیے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. دونوں جماعتیں کون سی؟ وہ جماعت جن سے بھاگ کر کے گئے, وہ جماعت جو خود بھاگی ہوئی ہے. دونوں میں سے کس کو زیادہ مدت یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.